بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے۔ پچھلی تمام سابقہ ویڈیو سے یہ والی ویڈیوز بہت زیادہ مختلف ہوں گی، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیں گی اور انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نالج ملے گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ایک چھوٹا سا کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، تو چلیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو محمد بن قاسم کا تعارف کرواتے ہیں۔ محمد بن قاسم 17 ستمبر سن 695 کو ایک مشہور اور معروف سپہ سالار بھی تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جس میں فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم جن کا نام تھا ان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، بوڑھے اور نوجوان اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ سے لے کر بصرہ تک محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ عورتیں اپنے شوہروں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سپہ سالار کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر رہی تھیں۔ غیور قوم کے ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ ان کا نام زبیدہ تھا۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں اور گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات تک بیچ ڈالے تاکہ مسلمانوں کو جنگ کرنے سے فائدہ ہو اور وہ جنگ اعلیٰ ہتھیاروں کے ساتھ آسانی سے جیت سکیں۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر دیا۔ عراق اور دوسرے شہروں کی خواتین نے بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ ان کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے، باقی تمام دیبل کے گورنر نے شہید کر دیے۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد صرف 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد تقریباً 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھوڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے، جبکہ بالمقابل بھیم سنگھ 20000 فوج کا لشکر تیار کر کے محمد بن قاسم کے رستے میں بیٹھا تھا۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسپیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بھیم سنگھ نے بھی اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ داہر کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20000 سپاہی 12000 مسلمانوں کو لسپیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دوکا حملہ شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن جو پیدل تھے ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھتے ہی اراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کی فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ جیسے جیسے محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان کے حملوں کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔
محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ وہ راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح ہم قلم سے دور ہوں گے اتنے ہی ہم حفاظت میں ہوں گے، لیکن محمد بن قاسم یہ نہ مانا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم ان سے دور رہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ ہم کیسے آگے بڑھیں جب تک دشمن ہمارے راستے میں ہے؟ ہمارے لیے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا ہمیں پہلے ان کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ محمد بن قاسم اس قلعے کو ٹھکانے لگانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کی فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہم شکست کھا جائیں گے۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعہ کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے کہا کہ ہمیں آج سورج نکلنے سے پہلے حملہ کرنا ہوگا اور اس کام کے لیے میں صرف اپنے ساتھ 500 سپاہی لے کر جاؤں گا۔ آپ کے نائب نے کہا، جناب میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کا وہاں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ اور اس نے کہا کہ اگر سپہ سالار کو کچھ ہو جائے تو سپاہیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا تاریخی جواب تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ علم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ ملا۔ لہٰذا ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ کیا تاریخی جواب تھا۔ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان جو صرف 17 سال کی عمر کا ہے اور 12,000 کا لشکر ایک طرف اور 20,000 کا لشکر ایک طرف۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے راجہ داہر کو عبرتناک شکست دی اور 712 کو محمد بن قاسم نے پورا سندھ فتح کر لیا۔ یہ وہ پہلا مسلمان جرنیل بنا جس نے اتنی کم عمری میں اتنی بڑی فتح حاصل کی۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام اسلامی جرنیلوں کو فالو کرنا چاہیے، ان کی سیرت پڑھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے تمام ہمارے جو اسلامی ہیرو ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔